الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی خواتین کو دین کی نسبت سے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی خواتین کے آنے کو، سننے کو اور کہنے کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کی اہمیت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میری امت اس کی حقیقت کو جان لے، اس کی اہمیت کو جان لے، تو یہ امت تمنا کرے گی کہ پورے سال رمضان ہی رہے اور ہم لوگ روزے ہی سے رہیں۔ یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے اس کی فضیلت۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے سے قبل تمام صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ فرمایا، آپ نے تقریر فرمائی، اور تمام صحابہ کو آپ نے رمضان المبارک کے سلسلے میں بتلایا کہ ایک مبارک مہینہ جو تمہارے اوپر آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ تمہیں معلوم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کسی مرد و عورت کو شب قدر مل گئی تو گویا اس نے مہینوں نہیں بلکہ سالوں سال اس نے عبادت میں گزار دی۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت بتلایا گیا کہ اگر شب قدر میں کوئی مرد اور عورت اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کو خوش کرنے میں گزار دیا، کلام اللہ کی تلاوت میں گزار دیا، نوافل پڑھنے میں گزار دیا، اللہ سے معافی، اللہ کی قربت حاصل کرنے میں گزار دیا، اور شب قدر اس سے مل گئی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کر لی۔ اتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک کے اس شب قدر کی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ جو تمہارے سامنے ہے، ان قریب آنے والا ہے، اس میں اللہ تعالی نوافل اور سنت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت، اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں میں اتنا اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رمضان میں کوئی 1 روپے خرچ کرتا ہے تو غیر رمضان میں
70 روپے خرچ کرنے کے برابر اسے ثواب اور اجر ملتا ہے۔ ایک رکعت نفل نماز پڑھتا ہے غیر رمضان میں، اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فرض ادا کرتا ہے غیر رمضان میں، 70 رکعت کے برابر اسے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، اور یہ ہے رمضان کے روزے اور رمضان المبارک کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ فرض کے برابر اسے 70 فرض، نوافل اور سنن کوئی پڑھتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک کلام اللہ کا ختم کوئی رمضان میں کوئی عورت کرتی ہے، کوئی مرد کرتا ہے، غیر رمضان کے مقابلے میں 70 ختم کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ رمضان کی قدر ہے، یہ رمضان کی اہمیت ہے۔ لیکن یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مسلمان مرد و عورت کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کی گھڑیاں کتنی مبارک ہے، ان کی ساعتیں کتنی قیمتی ہے، ان کے اوقات کتنے قیمتی ہیں۔ ہم لوگ اس کی قیمت کو نہیں جانتے، ان کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، اور اسی طرح اس مہینے کو بھی ہم گزار دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے مزید فرمایا کہ اس مہینے میں تم استغفار کی کثرت کیا کرو، اس مہینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اور اسی طرح جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگو، جنت کو طلب کرو۔ یہ 4 امور رمضان المبارک میں خاص طور پر کرو۔ استغفار کثرت سے کرو، اپنے گناہوں اپنے خطاؤں کی معافی اس رمضان میں کثرت سے مانگو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی کو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی سمجھنا ہے، اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اللہ ہی کو خالق اللہ ہی کو مالک سمجھنا ہے۔ نفع کا مالک بھی وہی اللہ ہے، نقصان اور فائدے کا بھی مالک وہی ذات ہے۔ اگر دلوں میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اگر مرد و عورت کے اندر آ جائے تو پھر یہ بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے۔ پھر آگے چل کر آقائے دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہو، اللہ تعالی روزہ رہنے والے کے برابر افطار کرانے کی وجہ سے ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ غریب ہیں، کسی کو افطار نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہم کس طرح لوگوں کو افطار کرائیں؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، کسی روزے دار کو ہمدردی کے ساتھ اس کو اپنے یہاں بلاؤ، ایک کھجور ہی اسے کھجور کے ذریعے افطار کراؤ، اور کچھ ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے شربت ہی کے ذریعے تم روزے دار کا افطار کراؤ، تمہیں یہ اجر مل جائے گا۔ تمہیں بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر اخلاص ہونی چاہیے، تمہارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی اللہ کی خوشنودی کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔
اگر تمہارے اندر اخلاص ہے اور نیک نیتی کے ساتھ تم نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرایا، اللہ روزہ کرنے والے کی طرح تمہیں بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہے رمضان، اور یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت، اور یہ ہے اس کی اہمیت۔ ہم لوگ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہر طرح کی سہولت اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود رمضان کی قدر نہیں کرتے، رمضان مبارک جیسے مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا کوئی عورت جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے، اگر پورے سال روزہ رکھے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اس طرح نیکیاں حاصل کر سکتا۔ یہ ہے روزہ۔ اور اگر کوئی مرد عورت جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، شریعت میں اس کے لیے کفارہ بتلایا گیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے ایک روزے کے بدلے۔ اور ایسی شرط لگائی گئی ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے، تب جا کے ایک روزے کی بھرپائی ہوگی۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہوگا، تب کفارہ ادا ہوگا۔ یہ ہے ایک روزہ نہ رکھنے کی سزا، اور یہ اس کا کفارہ ہے۔ عورتوں کے لیے لگاتار 40 روزے رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کبھی بھی یہ 40 روزے نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس لیے آپ سبھی خواتین آج یہ طے کیجیے اور یہ ارادہ کیجیے کہ اس رمضان المبارک میں بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی قضا نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہر طرح کی سہولت دی ہے، قوت دی ہے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر روزہ قضا ہو گیا، اس کے بدلے میں 60 روزے نہیں رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پہلے روزہ 60 روزے ایک کے بعد دیگر لگاتار اسے رکھ کر ایک روزے کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ عورتوں کے لیے کام بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں، اس لیے روزہ جان بوجھ کر قضا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے، کوئی پریشانی ہے، ماہواری کا وقت ہے، یقیناً اس وقت میں آپ روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی۔ ان اوقات میں نماز معاف ہے، لیکن رمضان کے روزے اگر چھوٹ گئے اس وجہ سے تو آپ کو اس کی قضا رمضان کے بعد کرنی ہوگی۔ روزہ معاف نہیں ہے، البتہ نماز معاف ہے کہ اس حالت میں اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا عورتوں پر نہیں رکھی گئی، لیکن اگر اس عذر شرعی کی وجہ سے روزہ قضا ہو جاتا ہے تو بعد کو قضا کرنی پڑے گی اور تب اس کی تکمیل ہوگی۔ اس لیے آپ سبھی خواتین رمضان المبارک کی اہمیت کو ابھی سے سمجھیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام کیجیے، نوافل نمازوں کا اہتمام کیجیے، روزہ قطعاً نہ چھوٹے اس کا اہتمام کیجیے۔ کوئی شرعی عذر آ جائے لیکن بعد کو اس کا قضا کیجیے۔ یہ ہے رمضان المبارک اور یہ رمضان المبارک کی اہمیت۔ اگر آپ رمضان المبارک کی قدر کریں گے، یہ رمضان المبارک ایک مہمان کی شکل میں آتا ہے۔ جو مہمان کی عزت کرتا ہے، جو مہمان کا اکرام کرتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے، اللہ اسے
اپنے شایان شان بدلہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو اللہ اپنے اعتبار سے اسے نوازتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم لوگ عادت بنائیں، ابھی سے نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے تسبیحات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کلام اللہ کی تلاوت کا اہتمام آپ سبھی خواتین کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، نوافل کا اہتمام ہو سکے، رمضان المبارک کی قدر آپ کر سکیں، روزے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل عبادتوں کا بھی اہتمام آپ سے ہو سکے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل ہی رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور شعبان ہی میں اس کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھ کر اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ کلام اللہ کی تلاوت کثرت سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کا دور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ یہ حضور کا کلام اللہ کے سلسلے میں یہ اہتمام تھا کہ آپ رمضان کے آنے سے قبل اس طرح کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ سبھی خواتین بھی ابھی سے رمضان المبارک میں وہ امور کرنے کی عادت ڈالیں، مشق کریں، اور کثرت سے اللہ کی عبادت میں آپ سبھی خواتین لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا، جس طرح غیر رمضان میں زندگی گزرتی تھی، گالی گلوج میں زندگی گزرتی تھی، مار پیٹ میں زندگی گزرتی تھی، برا بھلا کہنے میں زندگی گزرتی تھی، غلط کاریوں میں، غلط کاموں میں زندگی گزرتی تھی، رمضان میں بھی یہی حالت رہے، رمضان میں بھی یہی طریقہ رہے۔ یقیناً یہ مسلمان مرد عورت کے لیے بہت بدبختی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ رمضان تو اس لیے آیا کہ اللہ اپنے بندوں کو بخش دے، اللہ اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو ان کے اعمال کے بدولت جنت واجب کرا دے، جہنم سے اسے چھٹکارا دلا دے۔ لیکن یہ امت اگر اس رمضان المبارک کا اکرام نہیں کرے گی، اس کا اہتمام نہیں کرے گی اور اس کا اکرام نہیں کرے گی، یقین جانیے رمضان آئے گا، رمضان گزر جائے گا، لیکن غلط کرنے والوں کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، نہ مردوں کو آئے گا نہ عورتوں کو آئے گا۔ اس لیے آپ سبھی خواتین یہ عہد کیجئے کہ رمضان میں نہ گالی گلوچ کریں گے، نہ جھگڑا کریں گے، نہ ایک دوسرے کی برائی کریں گے، نہ ایک دوسرے کے لیے برا سوچیں گے اور نہ برا کام کریں گے، بلکہ اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ کے سامنے کوئی مرد اور کوئی عورت اپنے گناہوں، اپنے خطاؤں کی معافی چاہتا ہے، اللہ اس بندہ سے اور اس بندی سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس مرد اور اس عورت کے تمام گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ گویا وہ مرد اور وہ عورت کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اسے نومولود بچے کی طرح بے گناہ اور پاک صاف اللہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہم سبوں کی ہے، آپ سبھی خواتین کی ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی مانگیں۔
اللہ سے گر گرائیں گے اور سچی توبہ کریں گے، اللہ آپ کی توبہ قبول کر کے آپ کے لیے جنت ضروری قرار دے گا، جنت آپ کا ٹھکانہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں رمضان اسی طرح گزارنا ہے جس طرح آقائے دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے میں، ان رمضان کے اوقات میں ہمیں چلنے کا حکم دیا، ہمیں جو اعمال کا حکم کیا، ہمیں اس طرح اس مہینے کو گزارنا ہوگا، تمام غلط چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، حلال چیزوں سے ہمیں رغبت کرنی ہوگی، حلال چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو کیا تو یقیناً رمضان المبارک ہماری جنت کا یہ مہینہ ذریعہ بنے گا، زینہ بنے گا۔ لیکن اگر لا ابالی میں ہم نے رمضان کے مہینے کو بھی چھوڑ دیا، اس کے روزے کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کی فضیلت کو ہم نے کچھ نہیں جانا، تو پھر ہمارے لیے افسوس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمہیں معلوم ہے رمضان کون سا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم نے کلام اللہ کو اس روئے زمین پر اتارا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت، اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ یوم مبارک اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے شب قدر میں ہم نے کلام اللہ کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ عام میں ایک سورت نازل فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کلام اللہ کو شب قدر میں اتارا، اور یہ شب قدر کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کلام اللہ نے واضح کیا کہ یہ شب قدر جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں روزے بھی رکھنا ہے، شب قدر کی تلاش کرنی ہے، اور یہ شب قدر اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں یہ شب قدر عام طور پر آتی ہے، اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں جیسے کہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 رات، یہ آخری عشرے کے طاق دنوں میں یہ شب قدر آتی ہے۔ اس کی تلاش ہم سبھوں کو کرنی ہے، اور جو خواتین نماز کے اب تک عادی نہیں ہے، یا نماز پڑھنے کا طریقہ اب تک اسے نہیں آیا، تو میں کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز صحیح ہونے کے لیے کلام اللہ کو صحیح کرنا ہوگا، تلاوت صحیح کرنی ہوگی، پڑھنا سیکھنا ہوگا، تب آپ کی نماز ہوگی۔ اگر ابھی تک اس کا اہتمام نہیں ہو سکا ہے تو آج ہی سے اہتمام شروع کر دیجئے، نماز پڑھنے، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو ابھی 10 دن باقی ہے، ان 10 دنوں میں ان کو سدھار لیجئے، نماز بھی آپ کی صحیح ہو، روزے بھی آپ کے صحیح ہوں، اور یہ مبارک مہینہ آپ کے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بنے۔ رمضان آئے، جہنم سے چھٹکارا نہ ملے، یہ ایک مسلمان ایمان والا مرد، ایمان والے عورت کے لیے بہت ہی افسوس کی چیز ہے۔ اس لیے آپ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کیجئے۔ اگر آپ عمل شروع کر دیں گی تو پھر آپ کی زندگی کے لیے یہ باتیں فائدہ بخش ہوں گی،
اور یہ بیٹھنا کارگر ہوگا، یہ سننا اور کہنا سب کچھ کارگر ہوگا۔ اگر عمل نہیں کریں گی، اس پر نہیں چلیں گی تو یہ کہنے سننے سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے، بنیادی طور پر ان کمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے مطابق اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی خواتین دعا کر لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہ العالمین ان تمام خواتین کے یہاں آنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بیٹھ کر سننے کو قبول فرما۔ یا الہی ان بیٹھنے اور ان سننے کہنے کو نجات کا ذریعہ بنا۔ یا الہی رمضان المبارک میں ہم سبوں کو خصوصاً ان تمام خواتین کو رمضان المبارک کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان تمام حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے سبوں کی حفاظت فرما، امن و سکون کی زندگی نصیب عطا فرما۔ یا الہ العالمین رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین ہم سبوں کا حامی، ہم سبوں کی مددگار۔ یا الہی آپ کی طرف سے آپ کی مدد، آپ کی نصرت ہم سبوں کے ساتھ ہو، خصوصاً ان تمام خواتین کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے اس مانگنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔